اردو زبان کے 70-80% الفاظ جو ہیں ان کا ماخذ عربی سے ہے. تو ہماری قرآن کے الفاظ کے ساتھ شناسائی جو ہے بڑی قدیم ہے. لوگوں کو قرآن کی تعلیمات سے دور کرنے کی ایک سازش ہے. قرآن کے سمجھنا جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. مہینہ آ گیا رمضان کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان ماہ غفران، رمضان تحفہ رب منان، رمضان ماہ قرآن کہا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ہے قرآن کریم میں بھی، اور عرف عام بھی ہے، مشہور عام بھی ہے کہ رمضان جو ہے اس میں قرآن کریم نازل ہوا. تلاوت قرآن کے حوالے سے یہ بہت ہی نیکیوں کا ایک زبردست ایک پیکج بھی لاتا ہے، اور بڑے زبردست اس کا ایک گہرا تعلق بھی ہے. تو تلاوت قرآن کے بارے میں جس طرح شیخ صاحب نے ہمارے پچھلے کچھ پروگرام پہلے یہ فرمایا تھا کہ ایک بندہ عام آدمی کے لیے جو ہے نا جی، ہم نے شیخ صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ جو ہے ہمیں کوئی ایسا کلیہ بتائیے کہ کوئی ایسا کام بتائیے جو ایک عام آدمی آسانی کے ساتھ کر سکے. تو فضیلت الشیخ جناب جاوید الحسن صدیقی حافظہ اللہ، جس طرح ہمارے پروگرام میں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ مومن کا جو ہے نا جی تعلق ایک تو قرآن کے ساتھ گہرا ہو جائے، اس سے دوستی ہو جائے، دوسرا مسجد کے ساتھ. رمضان کے حوالے سے خصوصی ٹپس انہوں نے دیے تھے. تو اس سے پھر یہ ذہن میں آیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے کما حق و مستفید کیسے ہوا جائے. تو اس کے لیے پھر ضرورت پیش آئی کہ ایک پورا پروگرام اس کے اوپر کر لیا جائے. میں ہوں جعفر طیار، اور رسالہ ٹی وی پہ رمضان کی خصوصی نشریات میں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام و مسائل رمضان. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، خوش آمدید اپنے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر. اور وہی آپ کی بات کہ قرآن کریم کے ساتھ انسان اپنے آپ کو جوڑ لے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ یاری لگا لے. تو قرآن کریم سے رمضان میں کما حق ہو استفادہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں ذرا روشنی فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کریم کے بارے میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ روئے زمین پر سب سے بڑی اور عظیم المرتبت اور عظیم الشان کتاب ہے. عظمت کے اعتبار سے بھی بڑی ہے، اور اپنی ایتھینٹسٹی کے اعتبار سے یعنی مستند اور معتبر ہونے کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے. ایسی صفات والی کتاب جو ہے، اس کے اندر انسانوں کے لیے بے شمار فائدے، رشد و ہدایت اور رہنمائی موجود ہے. جس قدر بندہ اس کو زیادہ پڑھتا چلا جاتا ہے، سمجھتا چلا جاتا ہے، اس کی دلچسپی اس کے ساتھ بڑھ جاتی ہے اور انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو پستی سے نکال کر بلندیوں پر لے جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں آہستہ آہستہ بلندیوں پہ جا رہا ہوں. مجھے ایسی معلومات، ایسے حقائق قرآن کے اندر سے مل رہے ہیں جس سے وہ جو انسان کی جو فطرت سلیمہ ہے اسے بہت زیادہ میچ کرتے ہیں. تو وہ انسان اپنے آپ کو تر و تازہ سمجھتا ہے، اور دلی طور پر اس سے بڑا اطمینان ہوتا ہے. قرآن پاک کی پہلی آیت، اس کے اندر اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ قرآن سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے کما حق کو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے کہ یہ وہ کامل کتاب ہے. سبحان اللہ. یعنی معنی اور مفہوم اپنے مطالب اور مفاہیم کے اعتبار سے مکمل کتاب ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اس کے بارے میں ایک ایسی کتاب ہے فی لسان عربی مبین، یعنی عربی زبان میں ہے، اور ایسی زبان ہے جو روئے زمین پر جتنی بھی زبانیں ہیں سب سے فصیح سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہے اور آسان ہے. اس کی دلیل قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سبحان اللہ. ہم نے قرآن کو بہت زیادہ آسان بنا دیا ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ سبحان اللہ. یعنی چاہے وہ اجمی ہے، اس کی زبان مادری زبان کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی علاقائی زبان کوئی بھی ہے، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے، یہ امتیاز ہے،
یہ قرآن کا وصف ہے، نمایاں وصف ہے کہ یہ جو آدمی بھی کوشش کرتا ہے اس کو پڑھنے کی وہ پڑھ بھی لیتا ہے، جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو سمجھ بھی لیتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ جیسے قرآن میں فرمایا پہلی آیت کے اندر بھی کہ اس کے اندر کس طرح کا شک نہ ہو کہ یہ انسانوں کا لکھا ہوا کلام ہے یا پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں یا اس میں کچھ تغیر تبدل ہے، اس کے بارے میں خاص طور پہ یہ یقین پختہ ہو کہ یہ الہامی کتاب ہے، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب ہے اور کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، جس قدر اللہ عظیم ہے اس قدر ہی اس کی کتاب جو ہے وہ عظمت والی ہے، یہ عقیدہ۔ اور اس کے بعد ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ اسے ہدایت بھی حاصل نہیں کر سکتا، صحیح، وہ اس لیے یعنی کما کو استفادہ وہی کر سکتا ہے جو اس کو کتاب کی عظمت کو سامنے رکھے، عظمت سمجھے اس کی اور اس سے استفادہ کرنا چاہے۔ متقین سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت کے بے شمار مواقع اور بے شمار چیزیں موجود ہیں۔ یعنی یہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسے مستفید کما حق کو مستفید ہونے کے لیے آپ گناہوں کو چھوڑنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، یا کم از کم ارادہ ہی کر لیں کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور اپنے دل کو جو ہے نا جی آپ قلب سلیم کے طور پہ آپ اس کو بنائیں اپنے آپ کو، اور پھر اس کو غور سے پڑھیں تو پھر انشاءاللہ سے مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر بات ترجمہ کی صورت میں آپ نے فرمایا کہ عربی زبان جو بڑی فصیح بلیغ اور مبین، بڑی واضح عام سمجھ آنے والی ہے، پھر بھی ہمارے ہاں اس کو سمجھنے کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے۔ قرآن کریم کو بطور تلاوت پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے اجر و ثواب کے بارے میں بھی ماشاءاللہ، لیکن کیا اس کو ترجمے کے ساتھ رمضان میں پڑھا جائے یا بغیر ترجمے کے اس کو پڑھ لینے کی فائدہ کر جائے گا؟ دیکھیں قرآن کا یہ اعجاز ہے، امتیاز ہے، اس کو آپ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں زیادہ فائدہ ہے، اور بغیر ترجمے کے بھی پڑھیں اس کا آپ کو اجر و ثواب ہوگا۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہماری زبان اردو ہے، اردو زبان کے 70-80% الفاظ جو ہیں ماخذ عربی سے ہیں۔ ہم بچپن سے عربی کلمات کو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، وہ بھی عربی زبان میں ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو مساجد کے اندر اذانیں ہوتی ہیں، وہ بھی عربی زبان میں ہیں، خطبات ہوتے ہیں، وہ بھی عربی زبان میں ہیں۔ ہماری اپنی زبان جو اردو ہے اس کے اندر بہت سے کلمات عربی زبان کے ہیں، تو ہماری قرآن کے الفاظ کے ساتھ شناسائی جو ہے بڑی قدیم ہے اور مطلب قریب بہت ساری ہے، اور قدیم بھی ہے، اور ہمارے کان آشنا بھی ہیں قرآن کے الفاظ کے ساتھ، اور اس لیے ہمارے لیے قرآن کو بامانی اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا بہت آسان ہے۔ تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد بھی بندہ جو ہے اس کے معنی کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، اور کما حق کو وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اسی کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے، اسے روحانی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے، اور عملی زندگی اس کی میں تبدیلی آ سکتی ہے جب وہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا اور اس کا اہتمام کرے گا۔ جیسے جیسے وہ شروع کرے گا اس کے لیے یہ منزل جو ہے وہ آسان ہوتی چلی جائے گی، اس کے لیے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور عربی زبان ایک اس کے بارے میں مشہور کر رکھا ہے کہ یہ عربی زبان ہے، مشکل ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا ہے کہ اس کے قرآن کے ترجمہ پڑھنے کے لیے بہت سے علوم کا جاننا ضروری ہے، 15-16 علوم آدمی کو پہلے وہ پڑھ لے، اس کے بعد ترجمہ کر لے۔ یہ اصل میں غیر شعوری طور پر لوگوں کو قرآن کی تعلیمات سے دور کرنے کی ایک سازش ہے جو غیر مسلموں کی طرف سے کی گئی، اور بہت سے مسلمان بھی اس کے شکار ہوئے، اور وہ اپنی اچھی نیت کے ساتھ کہتے ہیں دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قرآن کے الفاظ کا معنی غلط ترجمہ کر بیٹھے ہیں اور بھٹک جائیں، اور آپ ایک دفعہ غلطی کریں گے دوسری دفعہ آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور میرے خیال یہی وجہ ہے کہ عموماً لوگ جو ہے وہ ترجمہ نہیں کرتے، بس تلاوت لوگوں کو ڈرا دیا گیا ہے، اور دیکھیں یہ لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی ایک سازش کا حصہ ہے۔ جبکہ آپ کسی قوم کا تعلق قرآن سے توڑ دیں تو آہستہ آہستہ قرآن سے دور ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو پردے درمیان میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر کے آدمی براہ راست قرآن کو پڑھنا اور اس کا ترجمہ سیکھے۔ آج تو بہت سے وسائل ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، بہت سے طریقوں کے ساتھ عربی زبان سکھانے کے طریقے ہیں، اور قرآن کی تفسیر مفصل بیان کی جاتی ہے، تراجم کی کلاسیں ہیں،
عربی زبان کی کلاسیں ہیں، تو ان میں سے کوئی PDF فارمیٹ میں، موبائل فون بندے کے ہاتھ میں ہیں، بہت سے مواقع ہیں، ایپس ہیں بنی ہوئی ہیں. اب بندہ اہتمام کرے. بہتر ہے کہ بندہ ترجمے کے ساتھ پڑھے، کما حق کو ہو. آج آپ نے ایک صورت کا ترجمہ پڑھا ہے، کل کو 2 ہو جائیں گی. آہستہ آہستہ آپ پورے قرآن کا ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کما حق کو ہو قرآن، اور قرآن کے اندر جو کچھ تعلیمات ہیں اس سے آپ استفادہ کر سکیں. جی بہت شکریہ. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ ویسے تو قرآن کریم کو جتنا زیادہ پڑھا جائے باعث اجر و ثواب ہے، اور ایک ایک لفظ کیا ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں اور پھر 10 گناہ مٹ جانے کا، اور بہت بڑی اس کے اجر و ثواب کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ رمضان کے ساتھ ساتھ کیونکہ تلاوت قرآن کے خصوصی اہتمام جو لوگ کرتے ہیں کہ وہ پورے رمضان میں پورا قرآن ایک دفعہ ضرور پڑھیں؟ کیا یہ ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، یا اس کے بعد تھوڑا بھی پڑھ لے تو کفایت کر جائے گا؟ دیکھیں، صحابہ اکرام کے بارے میں احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صحابہ بہت شوق کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، اور متعدد دفعہ قرآن پاک کو مکمل کرتے تھے، قرآن رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے علاوہ بھی. جی. اور رمضان کے اندر بہت سارے ائمہ کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، موجود ہے کہ وہ قرآن پڑھنے کے علاوہ کوئی حتیٰ کہ حدیث کا پڑھنا بھی چھوڑ دیتے تھے. وہ سبحان اللہ. اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے، خاص طور پر رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کا. چونکہ وہ اہل زبان تھے، ان کے لیے تو مسئلہ نہیں تھا، وہ قرآن کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے اور وہ لطف اندوز ہوتے تھے. تو ہم لوگ جو اجمی لوگ ہیں ان کے لیے بھی صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت سے لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جتنا جلدی سے جلدی بھی قرآن ختم کرنا چاہتا ہے تو کم از کم 3 دنوں میں کر لے، اور یا اس سے زیادہ دن بھی لگا لے. لیکن جو 3 دن سے بھی زیادہ جلدی ختم کرتا ہے تو گویا کہ اس نے قرآن پڑھا تو ہے لیکن سمجھا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے سمجھنا جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. اسی لیے فرمایا کہ آپ اس کو جلدی نہ پڑھیں، ٹھہر کر پڑھیں، اور اس کے لیے دنوں کا تعین بھی کر دیا. ٹھیک ہے، تاکہ کوئی جلدی کم سے کم آپ اتنے دنوں میں پڑھ لیں. تو یہ اس کے اندر جو سمجھ کر پڑھنے کا عنصر ہے اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے. گویا کہ آپ سمجھ کے پڑھ لیں. تو اگر آپ کسی وجہ سے، ویسے تو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اگر کسی وجہ سے ایک بندہ کم پڑھ لکھا یا زیادہ روانی سے نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ اگر ایک قرآن کا ختم پورا نہیں بھی کر پاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ پڑھے ضرور، اور جتنا زیادہ کوشش کرے گا جتنا زیادہ وہ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے. لیکن شیخ صاحب جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن پڑھنا جانتے نہیں ہیں، مطلب وہ قرآن کو لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اس سے کیسے مستفید ہوتے ہیں؟ دوسری صورت یہ بھی معاشرے میں دیکھی گئی ہے کہ بعض لوگ چاہتے ہیں، وہ بچپن میں نہیں پڑھ سکے یا کسی بھی وجہ سے وہ قرآن نہیں پڑھ سکے، تو وہ قرآن کو کھول کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سطروں کے اوپر انگلی پھیر کے وہ بسم اللہ کا خاتمہ کرتے ہیں. کیا یہ عمل درست ہے؟ یا پھر دوسرا یہ بتائیے کہ وہ قرآن سے پھر کیسے مستفید ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن کی تلاوت کے آداب ہیں. جی. آداب تلاوت قرآن ایک پورا ایک موضوع ہے، ایک چیپٹر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر کر پڑھو. ایک آدمی ایسا ہے وہ اس کی زبان میں لکنت ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا. جی. اس کے بارے میں فرمایا، لیکن وہ اس کو شوق بہت ہے، بہت شوق ذوق کے ساتھ وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، وہ اتنی کوشش کرتا ہے یتتعتع فی القرآن، وہ اٹک کر قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی زبان سے صحیح تلفظ اور صحیح الفاظ ادا بھی نہیں ہوتے. صحیح ہے. فرمایا اس کے لیے فلہ اجران، اس کے لیے 2 اجر ہے. دو اجر ہے. ایک اجر تو اس کو قرآن کے الفاظ کو پڑھنے کا، اور دوسرا اس کی مشقت کا، تکلیف جو اٹھا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو قرآن کے ساتھ نسبت کرنے والے لوگ اور قرآن کتنے پسند ہیں کہ جو صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتا اس کو بھی اللہ تعالیٰ 2 اجر دیتے ہیں. 2 اجر دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو قرآن اچھا پڑھتا ہے، اچھی آواز کے ساتھ پڑھتا ہے، خوش الہانی کے ساتھ پڑھتا ہے، ان کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کر کے پڑھو. سبحان اللہ. خوبصورت آواز میں پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی. جن صحابہ کی آواز اچھی تھی ان کو پکڑ کر بٹھاتے تھے، ان سے قرآن پاک سنا کرتے تھے. اتنی حوصلہ افزائی کرتے تھے. ایک صحابی کو آواز تھی، بلایا مجھے آپ قرآن پڑھ کر سنائیں.
اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں؟ اللہ اکبر، حالانکہ آپ صاحب قرآن آپ ہیں، کے اوپر نازل ہوا ہے۔ آپ صاحب قرآن، سبحان اللہ۔ تو صحابی نے جب یہ درخواست کی تو اللہ کے رسول فرمانے لگے اللہ نے مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اللہ نے آپ کا نام لیا ہے۔ اللہ وہ اکبر صحابی کہتا کبیرہ، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس سبحان نے اللہ، تلاوت شروع کر صحیح دی۔ نصیب، اللہ کے رسول اس کی تلاوت سن رہے تھے، قرآن میں اور کیا آپ کی بات ہے، آنکھوں کیا سے بول رہے ہیں۔ آنسو جاری تھے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ تبھی پیدا ہوتی ہے جب بندے کو معنی بھی آتے ہوں، اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا بھی آتا ہو۔ ایکسیپشن ہے، جو نہیں پڑھ سکتا وہ بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں رہے گا، لیکن آئیڈیل کیا ہے، اصول قاعدہ اور ضابطہ کیا ہے، یعنی پسندیدہ اور افضل اور بہتر چیز کیا ہے کہ بندہ قرآن پڑھے صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، جی، ترجمے کے ساتھ۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر، جو قرآن کا ماہر القرآن ما سفرت الکرام البررہ، جو آدمی قرآن کو بڑی مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے، الماہر بالقرآن، یعنی قرآن کے قاعدے اور ضابطے، اصول و اس کے قواعد، کے اس کے مطابق جتنے بھی پڑھتا ہے، تجویدی قواعد ہیں، اس کے وہ مخارج ہیں، سب چیز درست ادا قیامت کے کرتا دن ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ سبحان ہوگا۔ اللہ، کیوں؟ سبحان اللہ، یہ اتنے بڑے مرتبے پہ پہنچ چکا ہے، فائز ہو چکا ہے کہ جو اللہ، قیامت کے دن نیک لوگ، نیک ہستیاں ہوں گی، ان کے ساتھ اس بندے کو ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور قرآن کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کے ساتھ قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس سے بڑی اور کیا دلیل دی جا ساتھ سکتی؟ کسی طرح بھی کوئی جڑا ہوا بندہ ہے، سبحان اللہ، پڑھاتا ہے، پڑھتا ہے، ترجمہ کراتا ہے، سیکھتا ہے، وہ دنیا میں سب سے بہترین کام یہ ہے۔ کیوں؟ سب سے خیر الکلام ہے، اور اس کام کو کرنا بھی خیرکم من تعلم القرآن، یہ بھی سب سے بہترین کام ہے۔ شیخ صاحب، یہی تصور انسان جب یہ کرے کہ یہ کلام ربی ہے، میرے رب کا کلام ہے، گویا کہ یہ میرے رب نے کہ اس کو کہا ہے، بولا ہے، کیا کیفیت ہے واللہ عالم، لیکن یہ تصور انسان کے لیے کافی ہے، کس قدر اہم ہے یہ۔ شیخ صاحب نے خوش لہنی کی بات کی ہے، خوش لہنی کے ساتھ قرآن کو پڑھا جانا بہت حکم بھی ہے باقاعدہ، جیسا آپ نے ایک دلیل بھی دی ہے، اور جو لوگ خوش لہنی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں تب وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے بھی قاعدہ ضابطہ یہی ہے، جس طرح جو آدمی صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتا لیکن وہ شوق ذوق کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ آدمی جو اپنے تلفظ کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ مسجدوں میں عموماً لوگ بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، بعد از نماز وہ بیٹھ جاتے ہیں، وقت تلاوت کرتے ہیں، کچھ لوگ ساتھ آ کے نماز بندہ جو ساری زندگی وہ سیکھتا ہے، خاص طور پہ قرآن جو ہے، اگر کوئی صحیح پڑھنا نہیں جانتا اس کو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایک بہترین مہینہ ہے قرآن سیکھنے کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کے ترجمے کے لیے۔ اس میں پوری کوشش کرنی چاہیے اور بھرپور طریقے سے اس ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں سوال یہ کرنے لگا تھا کہ ایک صاحب مسجد میں نماز کے بعد تلاوت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ اور لوگ آ کے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، جیسے کہ اس ساتھ کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں، سنتیں ادا کر رہے ہیں، تو وہ بندہ کیا اونچی آواز میں تلاوت کرتا رہے یا اس کو آواز مدھم کریں؟ یہاں پہ آداب تلاوت کیا ہوں گے؟ یا آداب تلاوت کے اندر یہ شامل ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نوافل پڑھ رہا ہے تو وہاں پر آپ اپنی آواز کو پست کر لیں تاکہ اس کی نماز کے اندر خلل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی ینادی ربہ ہو، مناجات کر رہا ہے اپنے رب سے، ٹھیک ہے، اس کی نماز کے اندر بھی خلل نہ ہے۔ تلاوت کے دوران شیخ صاحب عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ یا تو آگے پیچھے ہلتے ہیں یا پھر وہ دائیں بائیں وہ ہلتے ہیں، مطلب اس میں تو کیا یہ عمل شرعی طور پہ درست ہے یا یہ ویسی فطرت انسان؟ نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حفاظ جو ہیں وہ جب یاد کرتے ہیں تو ایک قرآن یاد کرنے کے لیے حافظ کو ایک ردم چاہیے۔ ردم کا معنی یہ ہے کہ ایک اس کے اوپر ایک وجد اور کیفیت طاری ہوتی ہے، یعنی ترکیز، کنسنٹریشن اس کی اتنی زبردست ہو جاتی ہے کہ وہ یہ دائیں بائیں ہلتا ہے یا آگے پیچھے ہلتا ہے، اس سے اس کی جو توجہ ہے وہ مکمل طور پہ کنسنٹریٹ، یعنی اس کے اندر وہ محو ہو جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ شیخ صاحب۔ کچھ لوگ تو حفاظ ہوتے ہیں، باقاعدہ قرآن کو زبانی یاد کیا ہوتا ہے، اور اکثریت جو ہے وہ حافظ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ زیادہ افضل طریقہ کیا ہے؟ اگرچہ حافظ بھی، وہ کیا قرآن کو کھول کے دیکھ کر پڑھے یہ پڑھنا زیادہ فضیلت والا ہے، یا حافظ ہے اس کو کہتا ہے کہ مجھے زبانی یاد ہے وہ ویسے ہی پڑھ لے، یہ پڑھنا زیادہ فضیلت والا ہے حافظ کے لیے؟ دیکھیں، بہتر تو یہ ہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھا جائے۔
اس میں غلطی کا امکان کم سے کم ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر قرآن کریم میسر نہیں ہے تو زبانی بھی پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی حافظ ہے تو وہ اپنی منزل کو پختہ کرنے کے لیے زبانی پڑھتا ہے، لیکن قرآن اس نے ساتھ رکھا ہوا ہے، جہاں غلطی ہوئی وہ قرآن سے رہنمائی لے لیتا ہے. تو اس طرح اس میں سب اوپر سے دیکھ کر پڑھنے کی بھی گنجائش ہے، زبانی پڑھنے کی بھی گنجائش ہے، ہر طریقے سے وہ پڑھ سکتا ہے. تلاوت قرآن ویسے تو جس وقت کی جائے وہ باعث اجر و ثواب بھی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص ایسا وقت جو میں آپ بتائیں کہ یہ وقت جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے، اس وقت تلاوت کرنی چاہیے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی؟ اس کے لیے جو احادیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فجر سے پہلے کا ساری جو ہوتا ہے تہجد کا وقت جو ہوتا ہے، آخر اللیل، جی، قیام اللیل کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ کے خصوصی فرشتے قرآن سننے کے لیے آسمان سے روئے زمین پہ نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. صرف قرآن سننے کے لیے. تو ان اوقات میں جو قرآن پڑھا جائے گا وہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ وہ شخص مستحق ہوگا جو رات کے آخری پہر میں قرآن پڑھتا ہے. اس کے علاوہ دیگر اوقات میں پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے. بہت بہت شکریہ. جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام شان قرآن کے حوالے سے. رمضان کے ساتھ اس کی خاص جو ایک شکل ہے وہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اور سے جو اس مسلمان کس طرح سے مستفید ہو سکتا ہے. قرآن میں جو بات ہے، جو بول ہیں واللہ انمول ہیں، انمول ہیں، انمول ہیں واللہ. اجازت دیجیے اپنے میزبان جعفر طیار کو. ملاقات کرتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.